تک کے تفسیر کے جتنے اسباق ہوئے ہیں، اللہ رب العزت نے جہاں اپنے فرما بردار بندوں کا ذکر کیا تو وہیں اللہ رب العزت نے اپنے نافرمان بندوں کا بھی ذکر کیا۔ اللہ نے جہاں اپنے نیک بندوں کی صفات بتلائی وہیں اللہ رب العزت نے اپنے نافرمان بندوں کی بھی صفات بتلائی، اور پھر اللہ رب العزت نے نافرمان بندوں کے دعووں کو بھی ذکر کیا، جو اپنے آپ کو اچھا کہہ رہے تھے، جو اپنے آپ کو سچا کہہ رہے تھے، اور بتلا دیا کہ محض دعووں سے کام نہیں چلتا ہے، زبانی دعووں سے کام نہیں چلتا ہے، بلکہ کام چلتا ہے کام کے کرنے سے۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک آیت ذکر فرمائی جس میں بنیادی باتیں اسلام کی ذکر فرما دی، عبادات سے متعلق، اخلاق سے متعلق، معاملات سے متعلق، عقائد سے متعلق موٹی موٹی باتیں اللہ نے ذکر کر کے بتلایا ہے۔ جن لوگوں کے اندر یہ صفات ہوں، جو لوگ ان صفات پر کھرے اتر جائیں تو سمجھ لینا وہ ہمارے سچے بندے ہیں، وہ ہمارے اچھے بندے ہیں۔ اولئک هم المتقون، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ ہم کہہ رہے ہیں جن کے اندر یہ صفات ہوگی وہی سچے ہیں، وہی اچھے ہیں۔ موٹی موٹی باتیں اللہ نے ذکر فرمائی، مجملاً ذکر فرمائی، اختصار کے ساتھ ذکر فرمائی ایک ہی آیت کے اندر۔ اتنی جامع آیت ہے کہ اسی ایک آیت کے اندر لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر الی آخر الآیت، اس میں اللہ نے ایمان کو بھی ذکر فرمایا، عبادات کو بھی، معاملات کو بھی، اخلاق کو بھی۔ اتنی جامع ترین آیت ہے، اور پھر تمام موٹی موٹی باتیں ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ جن کے اندر یہ صفات ہیں وہ ہیں اچھے ہیں، وہ ہیں سچے، اور جو محض زبانی دعوے کر رہے ہیں اور ان کے پاس یہ اعمال ہے نہیں تو پھر وہ اچھے نہیں ہیں، وہ سچے نہیں ہیں، بلکہ وہ جھوٹے ہیں۔ اب اللہ رب العزت تفصیل کے ساتھ کھول کھول کر ان نیکیوں کو بیان فرما رہے ہیں، اپنے بتائے ہوئے احکامات کو، اپنی بتائی ہوئی باتوں کو اللہ رب العزت کھول کھول کر بیان فرما رہے ہیں۔ اور ان باتوں میں سے ایک بات، اور اللہ کے احکامات میں سے، اللہ کے حکموں میں سے، اللہ کی بتائی ہوئی باتوں میں سے جو بندوں پر فرض کی گئی ہے، جو قانون اللہ کا بندوں پر نافذ کیا ہوا ہے، ان میں سے ایک ہے کہ کوئی بندہ کسی بندے کی شان میں گستاخی نہ کر دے، ایک انسان دوسرے انسان کی جان سے نہ کھیل جائے، کھلونا سمجھ کر ایک انسان کی جان کو دوسرا انسان ایسے ہی نہ گنوا دے۔ یہ کوئی انسانی فیکٹری نہیں ہے جو انسانوں کی بنائی ہوئی ہو، اچھی لگے تو اپنے گھر رکھو، اور اگر اچھی نہ لگے تو توڑ کر اس کو کوڑے میں ڈال دی جائے۔ یہ انسانی فیکٹری نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی بستی اللہ رب العزت کی سجائی ہوئی فیکٹری ہے، وہی اس کا مالک الملک ہے۔ کسی انسان کو مجال نہیں ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان میں جیسے چاہے، جس طرح چاہے تصرف کرے۔ یہ تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کا حق ہے، وہ جب چاہے موت دے دے، وہ جب چاہے بیماری دے دے، وہ جب چاہے بوڑھا کر دے، یہ تو اللہ رب العزت کو حق ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کی کرامت، انسان کی بزرگی، انسان کی شرافت اور انسان کی عزت کو باقی رکھنے کے لیے ایک قانون بنایا ہے، اور وہ قانون ہے قصاص کا قانون، بدلے کا قانون۔ کیا مطلب؟ کسی انسان نے دوسرے انسان کو جان بوجھ کر قتل کر دیا، اور ایسے ہتھیار سے قتل کیا ہے کہ جس سے انسان مر جاتا ہے، تلوار سے، بندوق سے، بم سے،
وغیرہ کسی بھی ایسے ہتھیار سے دوسرے انسان کو جان بوجھ کر قصداً ارادتاً قتل کر دیا ہے کہ جس سے انسان مر جاتا ہے، تو پھر اب کیا کیا جائے گا؟ اسلامی شریعت میں اور اسلامی حکومت میں پھر ایسے درندے کو جینے کا حق نہیں ہے۔ اس انسان نے انسان بن کر جو درندگی دکھائی ہے، اس کی درندگی کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے قانون بنا دیا ہے، قصاص کا قانون۔ اب اس سے بدلہ لیا جائے گا۔ اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ جس سے بدلہ لیا جا رہا ہے وہ قتل کرنے والا کس خاندان کا ہے، وہ شریف ہے، وہ مالدار ہے، وہ پڑھا لکھا ہے، وہ بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کیے ہوئے ہے، یا وہ بڑے کسی دنیاوی عہدے پر ہے، کوئی بھی ہو، اللہ رب العزت نے قانون بنا دیا ہے، اسلامی شریعت اسلامی حکومت میں اس کا نفاذ ہو کر رہے گا۔ کسی انسان کی مجال نہیں ہے کہ وہ اللہ کے اس بنائے ہوئے قانون کو اپنی طرف سے ختم کر سکے۔ جو قانون اللہ نے بنا دیا ہے وہ تو نافذ ہو کر ہی رہے گا۔ اب یہاں وہ بات بھی چلنے والی نہیں جو زمانہ جاہلیت میں جاہلوں کے درمیان چلی ہوئی تھی۔ وہ کیا بات تھی؟ بڑے لوگوں کا اگر کوئی انسان قتل کر دیا جاتا تو وہ دیکھتے، اگر بڑے لوگوں کے غلام کو قتل کیا جاتا تو وہ چھوٹے لوگوں کے آزاد کو قتل کرتے۔ بڑے نسب والے اور بڑے خاندان والے آدمیوں کے اگر عورت کو قتل کیا جاتا تو وہ اس کے بدلے میں چھوٹے لوگوں کو، جو غریب قسم کے لوگ ہوا کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ ان کے مردوں کو قتل کرتے تھے۔ اور اگر ان کے کسی مرد کو قتل کر دیا گیا، بڑے لوگوں کے، بڑے خاندان والے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے، بڑی بڑی ڈگریوں پر اور بڑی بڑی نسبوں پر اپنے آپ کو کہنے والے، اگر ان کا کوئی مرد قتل کر دیا جاتا تو یہ چھوٹے آدمیوں کے کئی مردوں کو قتل کرتے تھے۔ یعنی ضد میں وہ لوگ بھی آیا کرتے تھے جنہوں نے قتل نہیں کیا، ضد میں وہ لوگ بھی آیا کرتے تھے جو بالکل بے گناہ بیچارے، ان کو بھی قتل کیا جاتا تھا۔ تو اسلامی قانون نے، اللہ کے قانون نے یہ سارا امتیاز ختم کر دیا، اور کیا کہہ دیا؟ کوئی بھی ہو، قتل کرنے والا کوئی بھی ہو، اس سے بدلہ لیا جائے گا۔ اس نے ہماری بنائی ہوئی فیکٹری کو ایسے ہی سمجھ لیا کہ یہ بھی انسانی فیکٹری ہے، جو چیز اچھی لگے اس کو رکھ لو، اور جو اچھی نہ لگے اپنے غصے کی آگ میں اس کو بھڑکا دیا جائے، اس کو جلا دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب اللہ نے قانون بنا دیا ہے، اور وہ قانون ہے قصاص کا قانون۔ اب بدلہ ضرور لیا جائے گا، لیکن اللہ رب العزت نے ساتھ میں اختیار بھی دیا ہے۔ قاتل نے قتل کر دیا کسی انسان کو، اب اگر چاہے مقتول کے ورثہ، مقتول کے جو شرعی وارث ہوتے ہیں، اگر وہ چاہیں قصاص کے حق کو معاف کرنا تو ان کو اختیار ہے کہ وہ معاف کر سکتے ہیں۔ وہ اپنے مرے ہوئے انسان کی جان کی دیت لے سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ حق صرف اور صرف کس کو دیا ہے؟ جو آدمی قتل ہو گیا ہے اس کے جو وارث ہیں۔ اب جو قتل ہو گیا ہے وہ تو زندہ ہو کر اپنا حق نہیں لے گا، اب جو اس کے وارث بیٹھتے ہیں، شرعی وارث، اب ان کو اللہ رب العزت نے اختیار دیا ہے۔ اگر آپ یہ چاہو کہ اس قاتل کو معاف کر دو تو آپ کو اس کا بھی اختیار ہے۔ اور معاف کرنے کی صورت ایک تو یہ ہوتی ہے کہ معاف کرنے کے بعد کوئی دیت لے لی جائے۔ ایک انسان کی جان کی کتنی دیت ہے شریعت میں؟ ایک انسان کی جان کی دیت ہے 100 اونٹ، اگر چاہے تو وہ 100 اونٹ دے دے، اور اگر دینار سے دینا چاہ رہا ہے تو 1000 دینار، 1000 دینار دے کر اپنا پینڈا چھٹا سکتا ہے، یا چاہے تو 10,000 درہم دے کر اپنا پینڈا چھٹا سکتا ہے۔ تو یہ اختیار ہے۔ اور اگر اس سے بھی کم کسی مالی معاوضے پر آپس میں صلح ہو گئی دونوں فریقین کے درمیان، یعنی
قاتل بھی کھڑا ہوا ہے، اس کے وارث اور اس کے گھر والے، اس کے رشتہ دار بھی کھڑے ہوئے ہیں، اور ادھر مقتول کے وارث بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ آپس میں صلح ہو گئی کسی مالی معاوضے پر، کسی مالی بدلے پر، وہ کوئی بھی مالی بدلہ ہو کہ یہ مالی بدلہ ہم دے دیں گے اللہ کے لیے، ہمارے اس قاتل کو معاف کر دیا جائے۔ اب وارث اگر معاف کرنا چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں اور کہہ دیں گے کہ ٹھیک ہے ہم یہ مالی معاوضہ آپ سے لے لیں گے اور ہم اس بندے کو معاف کرتے ہیں۔ یہ حق صرف اور صرف اسلامی شریعت نے، اسلامی حکومت نے کس کو دیا ہے؟ مقتول کے وارثوں کو۔ یہ کسی حاکم کے اختیار پر بھی نہیں چھوڑا ہے کہ حاکم جس کو چاہے معاف کر دے، نہیں، یہ تو صرف اور صرف کن کی طرف سے؟ مقتول کے وارثوں کی طرف سے۔ جو آدمی مارا گیا ہے اس کے جو رشتہ دار یعنی وارث ہیں ان کی طرف سے اختیار ہے کہ اگر وہ چاہے تو معاف کر سکتے ہیں۔ کوئی بادشاہ بھی، وقت کا حاکم بھی اگر معاف کرنا چاہے نہیں کر سکتا ہے، انہی کا حق ہے۔ اب آیت کریمہ کا ترجمہ سمجھیے اور ساتھ ساتھ میں کچھ باتیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے ایمان والو اللہ رب العزت نے تم پر فرض فرما دیا ہے۔ کیا فرض فرما دیا ہے؟ مقتولوں کے سلسلے میں قصاص کو۔ جو مقتول ہو گئے ہیں، جن کو قتل کر دیا گیا ہے، ان کے بارے میں اللہ نے قانون بنایا ہے قصاص، جان کا بدلہ۔ اس نے قتل کیا ہے تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا، اور یہ فرض ہے، جس طرح نماز فرض ہے، اسلامی قانون، اسلامی حکومت میں یہ سب کچھ کیا جائے گا۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد کے بدلے میں آزاد، غلام کے بدلے میں غلام، عورت کے بدلے میں عورت۔ اس کا مطلب الحر بالحر کہہ کر اللہ رب العزت نے زمانہ جاہلیت کے دستور پر رد کیا ہے، اس امتیاز کو ختم کیا ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ قاتل تو ہے آزاد، اور قتل کس کو کیا جا رہا ہے؟ قاتل، قتل کرنے والا آزاد ہے، اس آزاد کو چھوڑ کر کسی غلام کو قتل کر دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا ایسا نہیں، بلکہ قاتل جو بھی ہو اس کے بدلے میں، قاتل جو بھی ہو اس کو قتل کیا جائے گا، چاہے آزاد ہو، چاہے غلام ہو، چاہے عورت ہو، کوئی بھی ہو اس کو قتل کیا جائے گا۔ یہ امتیاز نہیں رکھا جائے گا جو زمانہ جاہلیت میں تھا۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، یہ تو اللہ کا قانون ہوا، قصاص، جان کا بدلہ جان۔ اب اللہ فرما رہے ہیں فمن عفی لہ من اخیہ، جو اس کے بھائی کی طرف سے اس کو معاف کر دیا گیا کچھ بھی، جو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی اس کو معاف کر دیا گیا، فاتباع بالمعروف، تو دستور کے موافق اس کی تابعداری کرنی چاہیے، واداء الیہ باحسان، اور اس کو درستگی کے ساتھ ادا کر دینا چاہیے۔ اب اللہ یہ فرما رہے ہیں آپسی جب صلح ہو گئی ہے، اب آپسی انتشار کو، آپسی جھگڑوں کو چھوڑو، بلکہ اللہ نے فرما دیا ہے یہ تیرا بھائی ہے۔ قاتل کو اندازہ لگائیے کس قدر سنگین وقت ہے، کس قدر سخت دشواری کا وقت ہے کہ قاتل سامنے کھڑا ہوا ہے، اور اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اس کو بھائی قرار دیا جا رہا ہے۔ کس کا؟ مقتول کا۔ قاتل اور مقتول یہ دونوں آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایسے موقع پر بھی انسانی ہمدردی کو برقرار رکھنے کے لیے اور آپس میں محبت کو برقرار رکھنے کے لیے کیا کہا ہے کہ اگر معافی تلافی ہو جائے تو جس مالی معاوضے پر جو بھی آپس میں طے کر دیا جائے تو پھر اس کو دستور کے موافق ادا کر دینا چاہیے، ٹال مٹول نہیں کرنی چاہیے۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، اور اس کو اچھائی کے ساتھ ادا کر دینا چاہیے، خوشی خوشی۔ کیوں؟ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے، اللہ نے تخفیف فرما دی۔ اگر یہ حکم نہ ہوتا کہ صرف قتل ہی قتل کرنا ہے، یہ کوئی معافی تلافی نہیں ہوگی۔ یہودیوں میں کیا تھا؟ یہودیوں میں یہ تھا جب کسی کو قتل کر دیا گیا تو اس کے بدلے میں قتل ہی کیا جائے گا،
معافی تلافی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اور عیسائیوں میں کیا تھا؟ عیسائیوں میں یہ تھا کہ قتل کر دیا گیا، چلو معاف کر دو۔ ایک جگہ بالکل افراط اور ایک جگہ بالکل تفریط، ایک جگہ بالکل نرمی اور ایک جگہ بالکل سختی۔ اسلام مذہب وہ مذہب ہے جس میں درمیانی پناہ ہے۔ اسلام نے درمیانی پنے کو اختیار کیا کہ ایک طرف تو اللہ رب العزت نے فرما دیا قتل ہی کیا جائے گا، کوئی بڑے سے بڑا حاکم بھی اگر معاف کرنا چاہے نہیں کر سکتا، قتل ہی کیا جائے گا۔ اور پھر دوسری طرف کیا فرمایا؟ اگر مقتول کے ورثہ معاف کرنا چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں، کوئی مالی معاوضہ آپس میں طے کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، اور جب آپس میں مالی معاوضہ طے ہو گیا تو پھر اس کو درستگی کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ ادا بھی کر دینا چاہیے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے اور یہ مہربانی ہے تم پر، اگر یہ نہ ہوتا تو پھر قتل ہی کیا جاتا۔ کس طرح؟ جس طرح یہودیوں میں قتل ہی کیا جاتا تھا۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ اب اللہ رب العزت وعید سنا رہے ہیں، جس نے اس کے بعد بھی زیادتی کی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مثلا قاتل جو قتل کرنے والا ہے ان کی طرف سے مالی معاوضہ طے کر دیا گیا کہ ہم مالی معاوضہ دے دیں گے، اس کے بعد قاتل فرار ہو گیا، بھاگ گیا اور دیت نہیں دی، یا ہوا یہ کہ آپس میں طے کر دیا گیا، مقتول اور قاتل دونوں کے درمیان میں آپسی معاملہ طے ہو گیا، مقتول کے ورثہ جو ہیں انہوں نے مال بھی طے کر دیا ہے کہ اتنا مال ہم لیں گے، مال لینے کے بعد پھر دوبارہ انتقام کا جذبہ بیدار ہو گیا اور انہوں نے کیا کیا؟ قاتل کو قتل کر دیا۔ اب کیا کیا جائے گا؟ اب ان کو قتل کیا جائے گا۔ جب آپسی معاملہ ہو گیا، یہ طے ہو گیا کہ مال لے کر ہم معاف کر رہے ہیں، معاف کرنے کے بعد پھر ایسی سنگینی، ایسی سختی، تو پھر اب اس کو قتل کیا جائے گا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، یہ تو دنیاوی عذاب ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، جس نے اس کے بعد یعنی آپسی صلح کے بعد، آپسی ایک دوسرے سے اتفاق کر لینے کے بعد کسی مالی معاوضے پر اس کے بعد بھی زیادتی کر دی، فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو اللہ فرما رہے ہیں اس کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اب اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں جو ہم نے یہ قانون نافذ کیا ہے قصاص کا، اے بندو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ یہ جو قصاص کا قانون ہم نے نافذ کیا ہے، اے بندو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اے عقل مندو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ جو بے عقل ہوگا وہ تو کہے گا کہ اسلام ایسے ایسے قانون ہی نافذ کرتا ہے، لیکن جو عقل مند ہوگا وہ کہے گا واقعی یہ قانون بڑا اچھا قانون ہے، اسلام کے جتنے بھی قوانین ہیں اگر ان کو نافذ کر دیا جائے تو قاتل قتل کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ کیوں؟ وہ قتل کرنے سے پہلے سوچے گا کہ تجھے بھی قتل کیا جائے گا، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر قتل اسی طرح ہوگے جس طرح ہمارے سامنے آج ہو رہے ہیں اور آئندہ بھی ہونے والے ہیں اور اس سے پہلے بھی ہو کر رہے ہیں۔ نہ جانے ایک قتل پر کتنے قتل ہو جاتے ہیں، قتلوں کی بوچھار ہو جاتی ہے، قتل در قتل در قتل، نہ جانے کتنے سینکڑوں انسانوں کو بے گناہ قتل کر دیا جاتا ہے۔ ایک آپسی لڑائی چلتی جاتی ہے جو نسل در نسل چلتی ہی چلی جاتی ہے، لیکن قانون اسلامیہ وہ قوانین ہیں کہ جن کے نفاذ کے بعد کسی قاتل کی کیا جرأت اور کیا ہمت کہ وہ کسی کو قتل کر سکے، قتل کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا، اس لیے کہ اسلامی قانون ہے اس کو قتل کیا جانا ہے۔ وہ بعد کی چیز ہے کہ معافی بھی ہو سکتی ہے آپس میں، لیکن سب سے پہلا قانون تو یہی ہے قتل کیا جانا ہے، اور آپسی معاملہ بھی دیت کا ہے کہ 100 اونٹ دینے پڑے گے۔ وہ الگ بات ہے کہ آپسی معاملے میں کچھ مالی معاوضہ طے کر دیا جائے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اے عقل مندو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔
ایک قاتل کو جب قتل کیا جائے گا تو یہاں پر ایک قتل ہوا ہے، اور اگر قتل نہیں کیا جائے گا تو پھر اس قاتل کو جرأت اور بہادری ہو جائے گی، وہ تو جس کو چاہے گا قتل کر دے گا۔ ہر انسان کو پتہ ہے کہ جب قتل کیا جاتا ہے تو کچھ قانون ہے ہی نہیں، بس ایسا ہی ہے، کچھ دنوں کچھ مدت جیل میں بند کر کے یا پٹائی ہو کر چھٹ جائیں گے، تو پھر کوئی اس طرح کی چیز نہیں دیکھے گا، بلکہ جس کو چاہے گا قتل کر دے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل مندو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ سکو، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو مذہب اسلام کی قدردانی کرنے والا بنائے، اور اللہ